کثرت حیا کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، شرم و جھجک کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں نہیں جماتے تھے. یہ حضور کا سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین عملی نمونہ ہے. تو لہذا ہمیں زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیا کی کثرت کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں نہ جماتے. اور حضور کا انداز اتنا کمال کا تھا کہ جب حضور دیکھا کرتے تو کسی کو ایسے دیکھا کرتے، چہرہ گھما کے نہیں، ایسے دیکھا کرتے. اور جب کسی کی طرف توجہ کرنا مقصود ہوتی تو پھر پورا توجہ فرمایا کرتے تھے. اللہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آپ سوچئے ذرا، قسمت میں اتنی پریشانیاں ہوں، لاکھوں پیچ، پتنگ اڑاتے نا کیسے پیچ لگ جاتے ہیں، لاکھ پیچ ہوں 100 بل اور 100 بل آ جائیں اور ہزاروں گچھے بن جائیں، کیسی پریشانی ہے. کہتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یہ ساری گتھی فقط ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تو اگر حضور کی وہ ایک نظر ہمیں پڑ جائے، وہ ایک نظر عنایت، تو پھر کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ مدینہ طیبہ کی کواری پردہ نشین جو لڑکیاں تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ حضور کے حیا کا یہ عالم ہو، اور آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری بے حیائی کا کیا عالم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس کا افضل ترین شعبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها، اور اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. پھر حضور فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو حیا بہت ضروری ہے. جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حیا کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں. آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں بے حیائی کو سلو پروموٹ کیا گیا. آج میڈیا کے ذریعے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بتائیں کہ اتنی بے حیائی پھیل گئی ہے. ایک وقت تھا کہ ہم کوئی ایسا لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج وہ وقت ہے کہ ہم گھر والے بیٹھ کر، ماں باپ اور اولاد بیٹھ کر ٹی وی پر وہی سارے ڈرامہ سیریلز اور ساری فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی سارے الفاظ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارے ہاں پر ٹک ٹاک کے ذریعے اور دیگر سوشل اپلیکیشنز کے ذریعے کیا حال ہے، اور خواتین نے ناچنا گانا اور یہ سارے کام شروع کر کے لوگوں کے سامنے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے انسان کی آنکھ بہکتی ہے، اور پھر دل بہکتا ہے، اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے. زنا جس نے کیا، کوئی شخص خدا نہ خواستہ اگر زنا میں ملوث ہو جائے تو اسی حالت میں خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جائے تو اس زنا تک پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ دل کے خیالات. اور دل کے خیالات کو بگاڑنے والی کون سی چیز ہے؟ نظروں کی آوارہ گردی. آج ہم خواتین کے پردوں کے تو نعرے لگاتے ہیں، لیکن جس آیت مبارکہ میں خواتین کو پردوں کا حکم دیا گیا، اسی آیت مبارکہ میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لو. آج کیا ہماری نظریں نیچے رہتی ہیں؟ نہیں رہتی. آج ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی فحش کانٹینٹ ویڈیوز ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، اور پھر کوئی اس میں اگر خدا نہ خواستہ چلا جائے تو پھر اسے اس حد تک آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی ماورا ہے. تو اسی لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے، اگر اپنے عقیدوں کی حفاظت چاہیے، اور اگر اللہ کے رسول کو ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے اپنا منہ دکھانا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت پہ توجہ دیں. کوشش کریں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اگر ہمارے پاس سوشل میڈیا پر یا موبائلز پر کبھی بھی کوئی ایسا کنٹینٹ آ جائے تو اسے فوری طور پر ہٹا دیں، اور فوراً اسے جھڑک دیں، اور فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. ذکر کروں
قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے ہم پر ہماری اپنی ذمہ داری ہے، آپ پر آپ کی اپنی ذمہ داری، مجھ پر میری ذمہ داری۔ میں شکوہ کروں کہ جی معاشرہ بگڑ گیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، اور جی میں کسی کو نہیں روک سکتا، لیکن کیا میں اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتا؟ اپنے آپ کو تو روک سکتا ہوں نا۔ ایمان کے 3 درجے بتائے گئے کہ جب برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھوں سے بدل دو، سب سے قوی، سب سے مضبوط ترین درجہ۔ دوسرا درجہ، اگر اتنی طاقت اتنی ہمت نہیں تو پھر زبان سے بدل دو، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو پھر دل میں کم از کم اسے برا جانو۔ کیا آج ہم ان فحش چیزوں کو، بے حیائی کو برا دل سے جانتے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے۔ تو ہم تو ایمان کے اس کمزور ترین درجے سے بھی کہیں خدا نہ خواستہ باہر نہ نکل جائیں، ہمیں اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے فرمایا سب سے پہلے تم پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی ہم کسی کو نہیں سدھار سکتے، اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں، سدھار سکتے نہیں سدھار سکتے بھائی اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آج تک کوشش نہیں کی تو اب کریں گے۔ بھائی تجدید عہد وفا کسے کہتے ہیں کہ اے اللہ معاف فرما دے، آج تک نہیں کر سکا تو اب کوشش کروں گا۔ دوسری ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، خود کو بچاؤ پھر اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ بھائی چھوڑ دیں پورے معاشرے کو، ہر گھر اس معاشرے کی ایک اکائی ہے، ہر فرد اس معاشرے کی ایک اکائی ہے، ہم سب سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک فقط اپنے آپ کو، میں اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر لوں اور اسی طرح آپ سب یہ کوشش کر لیں تو معاشرہ خود بخود سدھرنے پہ آ جائے گا۔